نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا اعلیٰ حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ تقریباً 3 سال سے میں بیمار چل رہا ہوں۔ ڈاکٹروں نے شب بیداری، سفر اور تقریر سے روک رکھا ہے، اور اگر کبھی بیداری یا تقریر ہو جاتی ہے تو طبیعت مزید ناساز ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں خود تو نہیں سن پایا کہ جلسوں میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، مگر کئی احباب نے میرے پاس کچھ ریکارڈنگ بھیجی اور اس کے بعد بتایا کہ ہمارے ہاں 10 تاریخ کو ایک دستار بندی کا جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں بیشتر حصہ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے پر مشتمل رہا۔ مجھے طبیعت میں بے حد خوشی محسوس ہوئی کہ چلو کم از کم اسی بہانے سرکار اعلیٰ حضرت کا نام تو ان کی زبان پر آیا، ورنہ وہ لوگ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی حمد و نعت کے اشعار اور صلاۃ و سلام کے نغمے پر بھی پابندی لگاتے تھے، اور اپنے یہاں نہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھنے دیتے تھے، نہ سلام پڑھنے دیتے تھے، نہ نام لینے دیتے تھے۔ ان کے ہاں جلسے میں جو تقریر میں اعلیٰ حضرت کا ذکر جمیل کیا گیا، اس میں یہ بتایا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے شاگرد حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی دستار بندی رضول شریف، اس سے سرکار شیخ العالم کے موقع پر حضرت شاہ التفات احمد احمدی علیہ الرحمہ جو اس وقت کے سجادہ نشین تھے، ان کے ہاتھوں سے کروائی۔ حضرت شاہ التفات احمد احمدی کی زیارت کی سعادت تو مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، حشرت افشان کریمی ناز برداری کرے، مگر ابھی کچھ دنوں پہلے وصال فرمانے والے سرکار شیخ العالم کے صاحب سجادہ حضرت شاہ آفاق احمد احمدی علیہ الرحمۃ والرضوان جو مکین جنت ہیں، ان کے زیارت کی بارہا سعادت حاصل ہوئی۔ جب میں تقریباً 48 سال پہلے رضول شریف آیا تو اس وقت نوجوانی کا عالم تھا۔ پورے شہر رضول شریف کے مسلمان جو سرکار شیخ العالم کے دیار رحمت میں رہتے ہیں، سرکار شیخ العالم کے فیوض و برکات سے مستفید ہوتے ہیں، انہوں نے رد وہابیہ پسند کیا اور محلے محلے میں میری تقریریں شروع ہو گئیں۔ آئے دن کہیں نہ کہیں جلسے کا اعلان ہوتا، اور جب اعلان ہوتا تو محترم سجاد حسین سجو صاحب جو حضرت مکین جنت شاہ آفاق احمد احمدی علیہ الرحمہ کے بڑے مخلص مریدوں میں سے تھے، وہ ایک پرچہ لے کر آتے جو صاحب سجادہ حضرت شاہ آفاق احمد احمدی علیہ رحمۃ والرضوان کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہوتا تھا، جس میں وہ تحریر فرماتے تھے کہ آپ آج کے جلسے کے اعلانات میں نے سنے ہیں، اس میں منکرین اولیاء دشمنان خدا اور رسول کا خوب رد کیجیے گا، اور الحمدللہ ان کی حوصلہ افزائی سے شہر حق رضول شریف کے محلے محلے میں رد وہابیہ پر میری تقریریں ہوتی رہیں، اور حضرت کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں۔ وہ پڑھے لکھے تھے، فرنگی محل سے انہوں نے تحصیل علم کیا تھا، ایک قابل شخصیت تھی، اور وہ حق اور باطل میں امتیاز سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے انہوں نے حکم دیا کہ تمہیں جمعہ کی نماز ہمارے ہاں درگاہ شریف کی مسجد میں پڑھانی ہے،
چنانچہ کئی سال تک مسلسل فی سبیل اللہ میں درگاہ معلیٰ سرکار شیخ العالم کے آستانے کے سامنے والی مسجد میں جمعہ کی نماز کی امامت کرتا تھا، اور نماز سے پہلے 15 سے 20 منٹ تک میری تقریر ہوتی تھی۔ بنفس نفیس صاحب سجادہ حضرت بابرکت شاہ آفاق احمد احمدی علیہ رحمت و رضوان خود اس جلسے نماز میں شرکت فرماتے اور میری تقریر سماعت فرماتے اور دعاؤں سے نوازتے۔ بارہا میری پیشانی کا بوسہ لیا۔ درگاہ شریف میں بھی جب جب کوئی تقریر ہوئی تو اس موقع پر مجھے ضرور یاد کیا اور مجھ سے تقریر کرنے کے لیے حکم دیا اور تقریریں سن کر دعاؤں سے نوازا۔ حق اور باطل میں وہ فرق محسوس کرتے تھے، حلوہ اور گوبر ایک جیسا نہیں سمجھتے تھے۔ تو جب حضرت بابرکت شاہ آفاق احمد احمدی علیہ رحمت و رضوان کا یہ حال تھا تو حضرت شاہ التفات احمد احمدی تو ان سے پہلے کے بزرگ ہیں، صاحب سجادہ ہیں، ان کا بھی یہی حال رہا ہوگا۔ سرکار شیخ العالم علیہ رحمت و رضوان نے تو پوری زندگی حقاق حق اور ابطال باطل فرمایا اور حقانیت کے پرچم کو بلند و بالا کیا۔ اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے شاگرد حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب علیہ رحمت و رضوان کو لے کر اس شیخ العالم کے موقع پر آئے اور کہا دستار بندی کر دیجیے، تو اس میں حیران ہونے یا متعجب ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت خود آئے یا اعلیٰ حضرت نے خود کہا، اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنان خدا و رسول کے رد میں اتنا مصروف رہتے تھے کہ انہوں نے نو کے قلم سے علم و عرفان کا ایسے دریا بہائے کہ جس سے کشور ہند سے لے کر زمین ملک عرب تک کی ساری زمین کو جل تھل کر دیا۔ مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا گایا، عجم نے تیرا ترانہ، اور مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ چیخ پڑے چوٹی کے وہبلے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے کم و بیش 100 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارنو کے قلم سے کتابوں کی تصنیف فرمائی ہے اس میں علم و عرفان کے دریا بہائے ہیں، اور پوری دنیا کے علماء، مشائخ، سادات اور درگاہوں کے سجادہ نشین حضرات اپنے سوالات اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجتے تھے۔ خود رضولی شریف سے کئی سوالات بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجے گئے۔ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے اعلیٰ حضرت نے حدیث و قرآن کی روشنی میں ان سوالوں کے جوابات دیے، جس سے اہل رضولی اور اس زمانے کے علماء اور مشائخ اور یہاں کے بزرگوں سے قرب رکھنے والے حضرات مطمئن ہوئے، اور انہیں اعلیٰ حضرت کے فتووں پر، اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر، اعلیٰ حضرت کے علم پر پوری طریقے سے ناز تھا۔ جب بھی وہ اپنے مسائل کو لے کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں روانہ کرتے تھے۔ فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کیجیے تو پتہ چلے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مصروفیات کی بنا پر زیادہ سفر نہیں کر پاتے تھے۔ کبھی مدینہ طیبہ کی طرف انہیں بے قرار کرتی تھی تو اپنے آقا و مولا کے دربار میں حاضری کے لیے چلے جاتے، یا اجمیر معلیٰ میں حاضری کی سعادت حاصل فرماتے، یا اپنے پیر و مرشد مارہرہ شریف کے تاجداروں کی بارگاہ میں سال میں کئی مرتبہ حاضری دیتے تھے اور وہاں جا کر فیوض و برکات حاصل کرتے تھے۔ رضولی شریف میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کا کوئی ثبوت آج تک کہیں ملا نہیں، اور اگر آئے ہوں تو ہمیں اس سے خوشی ہے اور اچھی بات ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں رضولی شریف کے خانقاہ کے لوگ حلوہ گوبر ایک نہیں سمجھتے تھے۔ سنی، وہابی، شیعہ سب کو یکساں نہیں نظر سے دیکھتے تھے، بلکہ حق اور باطل میں امتیاز رکھتے تھے، اور انہیں بھی اعلیٰ حضرت پہ اتنا بھروسہ تھا کہ اعلیٰ حضرت نے حضرت ملک العلماء کو جو کچھ پڑھا دیا اس پر انہوں نے مکمل طریقے سے اعتماد کیا،
اور اس اعتماد کے نتیجے میں انہوں نے دستار بندی کر کے دنیا کو بتا دیا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ پڑھا دیا ہے وہ صحیح پڑھایا ہے، اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اسی لیے اپنے یہاں عرس کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے ان کے شاگرد کی دستار بندی کر کے اعلیٰ حضرت کے پڑھائے ہوئے سبق کی ہم تائید کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج جو لوگ اعلیٰ حضرت کا نام صرف اس لیے لیتے ہیں کہ تاکہ ان کا نام روشن ہو جائے اور لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آستانے پر آتے تھے، بہت اچھی بات ہے۔ اس آستانے کا تعلق کیا بلکہ پوری دنیا کے جتنے بزرگوں کے آستانے ہیں یا بزرگوں کے آستانوں کے سجادہ نشین ہیں، سب اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ آستانے اعلیٰ حضرت کے تھے، اعلیٰ حضرت ان آستانوں کے تھے۔ اس لیے اگر رضولی شریف آنا اگرچہ بالکل ہی ثابت نہیں ہے، اور یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ خود آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں دستار بندی کر دیجئے، لیکن اگر آئے ہوں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہم حضرت ملک العلماء کی دستار بندی یہاں ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں دستار بندی کا مدرسوں میں کوئی رواج نہیں تھا کہ جلسہ کیا جاتا، دستار بندی کی جاتی، اس لیے بزرگوں کے آراس بالخصوص فرنگی محل میں علماء اپنے شاگردوں کو بھیجتے تھے اور وہاں عرس کے موقع پر ان کی دستار بندی کر دی جاتی تھی۔ ایسے ہی اگر یہاں سرکار شیخ العالم کے عرس کے موقع پر اعلیٰ حضرت کے پڑھائے ہوئے شاگرد پر لوگوں نے بھروسہ کیا اور اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے سبق کی انہوں نے تائید اور توثیق کرتے ہوئے دستار بندی کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ بھی اپنے اندر وہی ذہنیت، وہی مزاج پیدا کیجئے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بغض، ان سے عداوت، ان سے نفرت دور کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے نعتی اشعار پڑھنے سے آپ لوگوں کو منع مت کیجئے، اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگانے سے، ان کا نام لینے سے روکیے مت۔ خود تو آپ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اپنے جلسے کی تقریروں میں کریں، اور دوسرے طلباء کو یا اساتذہ کو یا اپنے مریدین کو اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے روکیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی جیسے عرب و عجم کے علماء نے اعلیٰ حضرت کے فتووں پر اعتماد کیا، حسام الحرمین کی تصدیق فرمائی، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی اور مرزا غلام محمد قادیانی کی تکفیر کی اور فرمایا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو ان کے کافر ہونے میں، عذاب والا ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ آپ کھلم کھلا اسی طریقے سے خود بھی اعلان کیجئے کہ ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے سارے وہابیوں، دیوبندیوں اور گستاخوں کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں، اور ایسا کافر مرتد سمجھتے ہیں کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو ان کے کافر ہونے میں، عذاب والا ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو ہم آپ کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، آپ سے ملنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ اپنے آباء و اجداد کی روش سے ہٹ کر حلوہ گوبر ایک کر کے رکھنا چاہیں اور سب کو ملا کے لے کے چلنا چاہیں، تو نہ تو کل ہم آپ سے اس بات پر متفق تھے، نہ آج متفق ہیں، نہ آئندہ کل متفق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیار حق میں رہ کر حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تعجب ہوا یہ سن کر کہ آپ اپنے آپ کو فاروقی بھی کہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بتائیں، جبکہ حضرت فاروق اعظم کا طریقہ زندگی یہ تھا کہ تفسیر روح البیان میں ایک مسجد کے مصلی آئے، انہوں نے کہا ہماری مسجد کا امام روزانہ جہری نمازوں میں سورہ عبسہ و تولیٰ کی تلاوت کرتا ہے۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس امام کو بلوایا، پوچھا قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، جہری نمازوں میں تم ہمیشہ یہی سورت کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ سورت مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ فرمایا
کہ 114 صورتوں میں یہی صورت تمہیں زیادہ کیوں اچھی لگتی ہے؟ تو اس امام نے کہا اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے، اس لیے مجھے یہ صورت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے تلوار نکالی، اس کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے نبی کو، اس نے کہا کہ اللہ نے اس آیت میں اپنے نبی صورت میں اپنے نبی کو ڈانٹا ہے اس لیے مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، تو فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے وہ اس لائق نہیں کہ وہ زندہ رہنے دیا جائے، وہ چاہے جتنا کلمہ نماز پڑھے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آپ ایسے نبی کے گستاخوں سے ہم پیالہ ہم نوالہ ہوں، ان سے دوستی برتیں، ان سے تعلقات قائم رکھیں، ان کے ہاں شادی بیاہ کے تقریبوں میں شرکت کریں، آپ ان کی نکاح خوانی کریں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر فاروق اعظم ہیں تو سیدنا فاروقی ہیں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مشن اور ان کے طریقے اور ان کے پیغام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دیار سرکار شیخ العالم میں رہ کر حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا حق بات کہنے سے اپنی زبان مت روکو، اس لیے کہ وقت سے پہلے کوئی تمہیں مار نہیں سکتا ہے، آئی ہوئی روزی کو کوئی تم سے چھین نہیں سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور پھر سرکار شیخ العالم کا آستانہ تو وہ ہے کہ جہاں جلی حرفوں میں 3 مرتبہ حق 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 لکھا جاتا ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ سرکار شیخ العالم سے جن کو سچی عقیدت ہو انہیں تو ہمیشہ حق ہی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت شیخ العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔